بشیر بھائی منگیرا کی طرف سے حافظ یحییٰ یونس میں کو 200 روپے اور فاروق بھائی میمن کی طرف سے 200 روپے. اللہ تعالیٰ ان تمام کو جزائے خیر عطا فرمائے. ماشاءاللہ بشیر بھائی کی طرف سے بار بار بشارت آ رہی ہے. اللہ تعالیٰ ان کی بشارت کو قبول فرمائے اور ان کو دنیا میں جنت کی بشارت نصیب فرمائے. لہم البشریٰ فی الحیاۃ الدنیا. جزاکم اللہ خیر الجزاء. اب ہمارے صرف 4 مفاہیم باقی رہ گئے ہیں. پروگرام انشاءاللہ بہت جلدی ختم ہو جائے گا. اب میں ادریس کو دعوت دیتا ہوں متعلم جامعہ رحمانیہ کھامبیا کو کہ آئیں اور اپنا کلام پیش کریں. محترم دوستو بزرگوں، آپ حضرات سے کچھ ضروری باتیں عرض کر دینا چاہتا ہوں. الحمدللہ آج کی اس پروگرام میں ابھی تک جتنے طلبہ عزیز نے نعتیہ کلام پیش کیا، ہر ایک سے بڑھ کر الحمدللہ سبوں نے بہت اچھے انداز میں پیش کیا. لیکن آپ اندازہ لگائیں، جو 3 بچے آج کے میزبان یوسف بھائی وراچیا کے، ان تینوں بچوں نے بھی بہت اچھے انداز میں نعت پیش کیا. اور خاص کر کے ابھی جو آپ کے سامنے یحییٰ نام کا ایک بچہ پڑھ کر کے گیا، کتنے اچھے انداز میں اور کتنا عمدہ کلام پیش کیا. میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ حضرات ایسے ملک میں رہ رہے ہیں کہ جہاں کا کلچر، جہاں کا ماحول ایمان سوز ہے، عریانیت، ننگا پن عام ہے، بلکہ وہاں کے ماحول میں رہنا ایمان والوں کے لیے ایک چیلنج ہے. وہاں کے ماحول میں اپنے ایمان کو بچانا، اسلام پر رہنا، یہ ایک چیلنج ہے وہاں کے لوگوں کے لیے. لیکن اس کے باوجود آپ حضرات نے ابھی سنا ان بچوں کا کلام، اور ان بچوں نے جو نعت پاک پیش کیا کتنے اچھے انداز میں. ظاہر بات ہے کوئی بھی انسان اسٹیج پر آ کر کے اتنے جرات کے ساتھ اور اتنے عمدگی کے ساتھ نعت نہیں پڑھ سکتا ہے. یقیناً ان کے پیچھے ان کے والد یونس بھائی کی محنت ہوئی ہوگی، اور انہوں نے اپنے گھر کا ماحول ایسا بنایا ہوگا، بچوں کی دینی تربیت کی ہوگی، اور ان کے دل میں ایک دینی جذبہ اور شوق پیدا کیا ہوگا. نعت کے اوپر انہوں نے اپنے بچوں پر محنت کی ہوگی، علماء کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا ہوگا، تبھی جا کر کہ یہ بچے اس ماحول میں اپنے آپ کو دینی رنگ میں انہوں نے ڈھالا ہے. جہاں کا ماحول ایسا ہے کہ شاعر کہتا ہے آج کے ہمارے نوجوانوں کو کہ جن کا چال، جن کے ڈھال، اور جن کا کھانا پینا، اور جن کی گفتگو، اور جن کے جو ہے تراش خراش ساری چیزیں ان مغربیت سے متاثر ہو کر کے جو ہے وہ زندگی گزار رہے ہیں. لباس ان کا، معاش ان کا، زبان ان کی، تراش ان کی، وہی طرز معیشت ہے، وہی طرز سخن جاری. تو مغربی کلچر سے متاثر ہو کر کے ہمارا نوجوان زندگی گزار رہا ہے. اسی کو سامنے رکھ کر کے شاعر کہتا ہے، بلکہ آج کے اس نوجوانوں کو نصیحت کر رہا ہے کہ کہاں بھاگے چلے جاتے ہو تم سب جانب مغرب، کہاں بھاگے چلے جاتے ہو تم سب جانب مغرب. ادھر سورج بھی جاتا ہے تو جا کر ڈوب جاتا ہے. تو دوستو وہ ایسا علاقہ ہے کہ جہاں ایمان کو بچانا مشکل ہے، اسلام پر چلنا مشکل ہے. لیکن ایسے ماحول میں یونس بھائی نے اپنے بچوں کی ایسی دینی تربیت کی ہے جو آپ کے سامنے ابھی انہوں نے پیش کیا ہے. ظاہر بات ہے یہ بہت ہی ہمت کا کام ہے اور بہت ہی محنت طلب کام ہے کہ آدمی جو ہے مخالف ماحول میں رہ کر کے اپنی اور اپنے بچوں کی تربیت کرے. اور واقعی ہونا بھی یہی چاہیے. دوستو ہم جو ہے
منع نہیں کرتے اپنے قوم کو، بچوں کو، کہ تم ڈاکٹر نہ بناؤ، تم انجینئر نہ بناؤ، تم کالج میں نہ بھیجو، بلکہ بھیجو، آپ شوق سے بھیجو۔ اکبر الہ آبادی تو یہی کہتے ہیں کہ تم شوق سے کالج میں پڑھو، پارک میں پھولو، جائز ہے غباروں میں اڑو، چرخ پہ جھولو، بس ایک سخن بندے عاجز کی رہی یاد، اپنی اور خدا کی حقیقت کو نہ بھولو، اپنی اور خدا کی حقیقت کو نہ بھولو۔ تو میں یہ جو اطراف و جوانب سے ہمارے دوست احباب آئے ہوئے ہیں، میں آج کی اس پروگرام کے حوالے سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے بچوں کو سب کچھ بناؤ، لیکن دوستو پہلے انہیں مسلمان بناؤ، پہلے انہیں مسلمان بناؤ، اس کے بعد اپنے بچوں کو چاہے ڈاکٹر بناؤ چاہے انجینئر بناؤ، لیکن انہیں ہر وقت یہ احساس رہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں۔ ان تینوں بچوں نے وہاں کے ماحول میں رہ کر کے الحمدللہ دینی مزاج بنا رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے یوسف بھائی کے پوتروں کو اور ان کے نسل کو اللہ تعالیٰ جو ہے دینی رنگ میں ہی رکھے، اور اللہ تعالیٰ دینی خدمات کو ان کی نسلوں میں جاری فرمائے، آمین وآخر دعوانا۔ السلام علیکم۔ اب اللہ تعالیٰ کے سامنے دعا کرتے ہوئے ہم کچھ اشعار کہیں گے، قابل توجہ ہیں، سماعت فرمائیں۔ تو نے میرے مولا مجھے مکہ میں بلایا بلایا، یوں میرے مقدر کو خدا تم نے جگایا جگایا، تو نے میرے مولا مجھے مکہ میں بلایا بلایا، یوں میرے مقدر کو خدا تم نے جگایا۔ دیکھو تیرا دربار، یہ تھی میری تمنا، دیکھو تیرا دربار، یہ تھی میری تمنا، مدت کا میرے دل کا ارمان برایا برایا، تو نے میرے مولا مجھے مکہ میں بلایا۔ ہاں تجھے معلوم ہے کیا چاہیے مجھ کو، ہاں تجھے معلوم ہے کیا چاہیے مجھ کو، مولا تو کرم کر کرم کر، میں بڑے دور سے آیا آیا، مولا تو کرم کر کرم کر، میں بڑے دور سے آیا۔ ٹکڑوں میں پلو آپ کے جب تک رہوں زندہ، ٹکڑوں میں پلو آپ کے جب تک رہوں زندہ، مولا تو کرم کر کرم کر، میں بڑے دور سے آیا آیا، تو نے میرے مولا مجھے مکہ میں بلایا۔ کیوں جاؤں کسی اور کے در پر تیرے ہوتے، کیوں جاؤں کسی اور کے در پر تیرے
سے مولا تو کرم کر کرم کر، میں بڑے دور سے آیا مولا تو کرم کر کرم کر، میں بڑے دور سے آیا۔ آگے کے اشعار بہت قابل سماعت ہیں، توجہ فرمائیں۔ یادوں سے تیرے دل کو کیا میں نے معطر، یادوں سے تیرے دل کو کیا میں نے معطر، مل جائے اگر تو فدا جان میں کر دوں، مل جائے اگر تو فدا جان میں کر دوں۔ اذکار سے تیرے زباں پر میرے شیریں، اذکار سے تیرے زباں پر میرے شیریں، قربت جو ملے تیری تو ہو جاؤں میں مجنون، قربت جو ملے تیری تو ہو جاؤں میں مجنون۔ دل میں آہستہ کے ساتھ آمین کہتے رہے، اللہ کے سامنے گریہ جاری کرتے رہے۔ اذکار سے تیرے زباں پر میرے شیریں، اذکار سے تیرے زباں پر میرے شیریں، قربت جو ملے تیری تو ہو جاؤں میں مجنون، تو نے میرے مولا مجھے مکہ میں بلایا۔ اب ہم اپنے گناہوں کے بخشش کا سوال اپنے رب کے سامنے کرتے ہیں، اپنے گناہوں کا اقرار کریں اور سوچے ہم کتنے گناہگار ہیں۔ یا رب تیری بخشش کا طلبگار میں آسی، یا رب تیری بخشش کا طلبگار میں آسی، کرتا ہوں طلب تجھے سے بخش میرے گناہ تو، کرتا ہوں طلب تجھے سے بخش میرے گناہ تو نے میرے مولا مجھے مکہ میں بلایا یوں میرے مقدر کو خدا تم نے جگایا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اللہ تعالیٰ اس طالب علم کی طرف اور ہم تمام کی طرف کو قبول فرمائے اور بار بار زیارت حرمین شریفین کی سعادت سے سرفراز فرمائے۔ اس طالب علم کو بشیر بھائی منگیرا کی طرف سے 200 روپے، ذاکر بھائی مائد کی طرف سے 200 روپے، فاروق بھائی میمن کی طرف سے 200 روپے اور مولانا زکریہ صاحب اور مولانا سعید صاحب اور قاری طیب صاحب اور مولانا شعیب، ان چاروں حضرات کی طرف سے 50-50 یعنی 200 روپے مجموعی طور پر کل یہ 800 روپے اس طالب علم کو انعام دیا جا رہا ہے، اور میزبان کی طرف سے جو انعام سب کو ملتا ہے وہ بھی ان کو وہ آئیں اپنا انعام لے جائیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے علم میں برکت عطا فرمائے، آمین۔ اور محمد بھائی مپوٹ والے کی طرف سے
تمام شرکا کے لیے 2000 روپے موصول ہوئے ہیں۔ اللہ تعالی ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے، ان کے نفقات کو قبول فرمائے اور دارین کی ترقیات سے سرفراز فرمائے۔ محمد بھائی مپوٹ والے کی طرف سے 2000 روپے تمام شرکا کے لیے، جزاہم اللہ خیر الجزا۔ اب میں ابو ذر کوکنی متعلم مدرسہ تعلیم الدین دھاویل سے درخواست کرتا ہوں وہ آئیں اور نعت پاک پیش کریں۔ ابو ذر کوکنی۔ ماشاءاللہ شکیل بھائی کے ساتھ ساتھ ہمارے فاروق بھائی میمن ہمارے دوست ہیں، انہوں نے بھی اپنے جیب کے بٹن کھلے رکھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے جیب میں بھی خوب خیر و برکت عطا فرمائے۔ اسی طرح جتنے بھی لوگوں نے ہمارے بچوں کی حوصلہ افزائی کی ہے، اللہ تعالیٰ ان کے مالوں میں خوب برکت عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین اکرام، ماشاءاللہ بہت دیر سے نعت النبی سننے میں ہمتن گوش ہے۔ اب میں آپ کو شاعر کے حوالے سے مدینہ کی سیر کرانا چاہتا ہوں۔ چلو دیار نبی کی جانب، چلو دیار نبی کی جانب، درود لب پر سجا سجا کر، چلو دیار نبی کی جانب، درود لب پر سجا سجا کر، بہاریں لوٹیں گے ہم کرم کی، بہاریں لوٹیں گے ہم کرم کی، دلوں کو دامن بنا بنا کر، بہاریں لوٹیں گے ہم کرم کی، دلوں کو دامن بنا بنا کر، نہ ان کے جیسا سخی ہے کوئی، نہ ان کے جیسا سخی ہے کوئی، نہ ان کے جیسا غنی ہے کوئی، نہ ان کے جیسا سخی ہے کوئی، نہ ان کے جیسا غنی ہے کوئی، وہ بے نواؤں کو ہر جگہ سے، وہ بے نواؤں کو ہر جگہ سے نوازتے ہیں بولا بولا کر، وہ بے نواؤں کو ہر جگہ سے نوازتے ہیں بولا بولا کر، ہے ان کو امت سے پیار کتنا، کرم ہے رحمت شیار کتنا، ہے ان کو امت سے پیار کتنا، کرم ہے رحمت شیار کتنا، ہمارے جرموں کو دھو رہے ہیں، ہمارے جرموں کو دھو رہے ہیں، حضور آنسو بہا بہا کر ہمارے جرموں کو دھو رہے ہیں، حضور آنسو بہا بہا کر۔ ایک بار پھر سماعت فرمائیں۔ ہے ان کو امت سے پیار کتنا، کرم ہے رحمت شیار کتنا، ہے ان کو امت
سے پیار کتنا، کرم ہے رحمت شیار کتنا، ہمارے جرموں کو دھو رہے ہیں، ہمارے جرموں کو دھو رہے ہیں، حضور آنسو بہا بہا کر چلو دیارے نبی کی جانب، درود لب پر سجا سجا کر۔ اب اس شعر میں شاعر اپنے احساسات کو اجاگر کر رہا ہے۔ میں وہ نکما ہوں جس کی جھولی میں کوئی حسن عمل نہیں ہے، میں وہ نکما ہوں جس کی جھولی میں کوئی حسن عمل نہیں ہے، مگر وہ احسان کر رہے ہیں، مگر وہ احسان کر رہے ہیں، خطائیں میری چھپا چھپا کر وہ احسان کر رہے ہیں، خطائیں میری چھپا چھپا کر چلو دیارے۔ میں وہ نکما ہوں جس کی جھولی میں کوئی حسن عمل نہیں ہے، میں وہ نکما ہوں جس کی جھولی میں کوئی حسن عمل نہیں ہے، مگر وہ احسان کر رہے ہیں، مگر وہ احسان کر رہے ہیں، خطائیں میری چھپا چھپا کر چلو دیارے نبی کی جانب، درود لب پر سجا سجا کر۔ اگر مقدر نے یاوری کی، اگر مدینے گیا میں خالد، اگر مقدر نے یاوری کی، اگر مدینے گیا میں خالد، قدم قدم خاک اس گلی کی، قدم قدم خاک اس گلی کی، میں چوم لوں گا اٹھا اٹھا کر، قدم قدم خاک اس گلی کی، میں چوم لوں گا اٹھا اٹھا کر چلو دیارے نبی کی جانب، درود لب پر سجا سجا کر، بہاریں لوٹیں گے ہم کرم کی، دلوں کو دامن بنا بنا کر، بہاریں لوٹیں گے ہم کرم کی، دلوں کو دامن بنا بنا کر۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ پیار سے نوازے۔ ماشاء اللہ۔ ابو ذر کوکنی کو شکیل بھائی پٹیل کی طرف سے 100 روپے، فاروق بھائی میمن کی طرف سے 200 روپے، حافظ شہباز کی طرف سے 100 روپے، بشیر بھائی منگیرا کی طرف سے 200 روپے، ذاکر بھائی مائد کی طرف سے 300 روپے، علی بھائی دھورات کی طرف سے 100 روپے، اور ماشاءاللہ شکیل بھائی نے انعام کا ابتدا بھی کیا اور انتہا بھی کیا، اخیر میں اور زیادہ خوش ہو کر 500 روپے دیے۔ شروع اور اول ان کے انعام سے ہوا
جتنے لوگوں نے بھی انعام دیا ان کا ثواب شکیل بھائی پٹیل کو بھی ملے گا. جزاہم اللہ خیر الجزا. اس طالب علم کو 1500 روپے یہ انعام ہوئے اور دائی کی طرف سے جو ہے وہ تو مل ہی رہا ہے. اللہ تعالیٰ اس کے علم میں برکت عطا فرمائے، اس کے جذبات کی تسکین فرمائے، اس کو پورا فرمائے اور جو ہے ان کے علم میں برکت عطا فرمائے. آمین. اب میں محفوظ الرحمان مالی گاؤں متعلم جامعہ زکریا جگوار کو دعوت دیتا ہوں کہ آئیں. اب ہمارے پاس صرف 2 مزاحم باقی رہ گئے ہیں. محفوظ الرحمان بن مولانا کلیم صاحب مالی گاؤں متعلم جامعہ زکریا جگوار. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نعت پاک پیش کرنے سے پہلے آپ حضرات کے سامنے چند اشعار پیش کرتا ہوں، سماعت فرمائیں. اپنے مشرب کی طرف گھر کی طرف جاتا ہے، اپنے مشرب کی طرف گھر کی طرف جاتا ہے. اپنے مشرب کی طرف گھر کی طرف جاتا ہے کہ دل میرا روضہ اطہر کی طرف جاتا ہے، کہ دل میرا روضہ اطہر کی طرف جاتا ہے. نسل در نسل تیری نسل در نسل تیری یوم کے شاداب ہو، نسل در نسل تیری یوم کے شاداب ہو. میرا عالم اسی پتھر کی طرف جاتا ہے، میرا عالم اسی پتھر کی طرف جاتا ہے. کیا کوئی راہ دکھائے مجھ کو، کیا کوئی راہ دکھائے مجھ کو. پانی خود بہ کے سمندر میں چلا جاتا ہے، پانی خود بہ کے سمندر میں چلا جاتا ہے. اپنے مشرب کی طرف گھر کی طرف جاتا ہے کہ دل میرا روضہ اطہر کی طرف جاتا ہے. اب نعت پاک آپ حضرات کے سامنے پیش کرتا ہوں، سماعت فرمائیں. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ
وسلم اجالا جس کا ہے دو جہاں میں وہ میرے آقا کی روشنی ہے اجالا جس کا ہے دو جہاں میں وہ میرے آقا کی روشنی ہے انہی کے قدموں کی برکتوں سے یہ زندگی آج زندگی ہے انہی کے قدموں کی برکتوں سے یہ زندگی آج زندگی ہے صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہے دنیا میں شہر ایسا مدینے جیسا مدینے جیسا کہاں ہے دنیا میں شہر ایسا مدینے جیسا مدینے جیسا ہے فخر جنت زمین کا ٹکڑا جہاں پہ لحد نبی بنی ہے فخر جنت زمین کا ٹکڑا جہاں پہ لحد نبی بنی ہے صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم وہ خوشبو زلف مصطفیٰ کے کہ مشک بھی ہے جس کے آگے وہ خوشبو زلف مصطفیٰ کے کہ مشک بھی ہے جس کے آگے مہکتی کلیاں یہ کہہ رہی ہے سواری ان کی ابھی گئی ہے مہکتی کلیاں یہ کہہ رہی ہے سواری ان کی ابھی گئی ہے وہ خوشبو زلف مصطفیٰ کے کہ مشک بھی ہے جس کے آگے وہ خوشبو زلف مصطفیٰ کے کہ مشک بھی ہے جس کے آگے مہکتی کلیاں یہ کہہ رہی ہے سواری ان کی ابھی گئی ہے مہکتی کلیاں یہ کہہ رہی ہے سواری ان کی ابھی گئی ہے صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی
اللہ علیہ وسلم. انہی کا چرچا ہے آسمان میں، زمین پہ بھی ذکر ہے انہی کا. انہی کا چرچا ہے آسمان میں، زمین پہ بھی ذکر ہے انہی کا. ہر ایک گل میں، ہر ایک کلی میں مہک انہی کی بسی ہوئی ہے. ہر ایک گل میں، ہر ایک کلی میں مہک انہی کی بسی ہوئی ہے. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم. وہی ہے احمد وہی محمد، وہی ہے محمود وہی ہے حامد. وہی ہے احمد وہی محمد، وہی ہے محمود وہی ہے حامد. حمید وہ ہے، سعید وہ ہے، انہی سے نظمی کی لو لگی ہے. حمید وہ ہے، سعید وہ ہے، انہی سے نظمی کی لو لگی ہے. وہی ہے احمد وہی محمد، وہی ہے محمود وہی ہے حامد. وہی ہے احمد وہی محمد، وہی ہے محمود وہی ہے حامد. حمید وہ ہے، سعید وہ ہے، انہی سے نظمی کی لو لگی ہے. حمید وہ ہے، سعید وہ ہے، انہی سے نظمی کی لو لگی ہے. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم. بشیر بھائی منگیرا کی طرف سے 200 روپے، ذاکر بھائی مائد کی طرف سے 300 روپے. ماشاءاللہ ذاکر بھائی بھی برابر بچوں کا تعاون کر رہے ہیں. ایسا لگتا ہے کہ ذاکر بھائی شاکر بھی ہیں. اللہ نے نعمتوں سے نوازا، ان نعمتوں کا شکر گزار. اللہ تعالیٰ مزید ذکر و شکر کی توفیق عطا فرمائے. توحید پالج کی طرف سے 100 روپے، ایک طالب علم کی طرف سے 20 روپے، حفظ الرحمان کی طرف سے 50 روپے، شکیل بھائی پٹیل کی طرف سے 100 روپے، فاروق بھائی میمن کی طرف سے 200 روپے، ان کو ملا 970 روپے. یہ ان کی طرف سے بچوں یہ ہوا، اور میزبان کی طرف سے ان کو انعام دیا. اللہ تعالیٰ ان کے علم میں برکت عطا فرمائے
اور جو ہے تمام اہل خیر حضرات کو دارین کی ترقیات سے سرفراز فرمائے۔ اب ہمارے ایک طالب علم رہ گئے قاری جابر صاحب، میں ان کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنا کلام پیش کریں۔ قاری جابر صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، قابل تعریف ہے آپ کی ہم نشینی کہ بہت دیر سے سن رہے ہیں اور ہم تنگوش ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ نعتیہ اشعار شروع کرنے سے پہلے اس خالق کائنات کی شان میں کچھ اشعار پیش کر دیے جائیں۔ توجہ چاہوں گا۔ ستمگروں کے عزائم کو خاک کر دے گا۔ آج پوری دنیا میں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے۔ لوگوں کا سوال ہے کہ اللہ کچھ نہیں کر رہا ہے، مسلمان کا خون بہت ارزاں اور سستا ہو گیا ہے۔ تو سنیے، ستمگروں کے عزائم کو خاک کر دے گا، زمین کو شعلہ نفرت سے پاک کر دے گا۔ شرط کیا ہے؟ کریم ہے وہ کرم، اس کا بھول مت ورنہ، کریم ہے وہ کریم ہے وہ کرم، اس کا بھول مت ورنہ، جلال آئے گا جس دن ہلاک کر دے گا، جلال آئے گا جس دن ہلاک کر دے گا۔ شعر پسند آئے تو دعاؤں سے نوازیں۔ شاعر آگے شعر میں سماج کی خرابی کو بیان کر رہا ہے کہ لوگ صرف روزہ نماز کر کے سمجھتے ہیں کہ ہم دیندار ہیں اور عزت دار ہیں، لیکن شاعر کیا کہتا ہے؟ تشبیہ دے رہا ہے جنت کے حور سے۔ حور جنت سے نکل آئے تو جنت کیسی، حور جنت سے نکل آئے تو جنت کیسی، حور جنت سے نکل آئے تو جنت کیسی، بیٹی بازار کی زینت ہو تو عزت کیسی، بیٹی بازار کی زینت ہو تو عزت کیسی، حور جنت سے نکل آئے تو جنت کیسی، حور جنت سے نکل آئے تو جنت کیسی، حور جنت سے نکل آئے تو جنت کیسی، بیٹی بازار کی زینت ہو تو عزت کیسی۔ آگے کے شعر میں شاعر اہل اللہ کی قدر و قیمت بیان کرتا ہے، اور اہل اللہ کو صرف آخرت مطلوب ہوتی ہے، اللہ کی رضا مطلوب ہوتی ہے، انہیں دنیا سے کوئی مطلب نہیں ہوا کرتا۔ شاعر کہتا ہے، بیٹھ کے حجرے میں دنیا کو جھکا دیتا ہے، بیٹھ کے حجرے میں دنیا کو جھکا دیتا ہے، بیٹھ کے حجرے میں دنیا کو جھکا دیتا ہے، ایک درویش کے آگے یہ حکومت کیسی، ایک درویش کے آگے یہ حکومت کیسی۔ اب میں
کچھ اشعار وہ پڑھنا چاہتا ہوں جو کچھ ہی دنوں کے بعد وہ مہینہ آنے والا ہے جس کو ہم یوم جمہوریہ سے یاد کرتے ہیں. لیکن اس وطن کے لیے، اس ہندوستان کے لیے مسلمانوں نے کیا قربانی نہیں دی، لیکن آج ہمیں فراموش کیا جا رہا ہے اور ہمیں چند ٹکڑوں پر پڑھنے کے لیے بلایا جا رہا ہے. شاعر کہتا ہے، بہت سماعت فرمائے، تیرا منصف تیری عدالت جھوٹی ہے. انصاف اگر مل سکتا ہے تو شریعت مطہرہ میں ہی مل سکتا ہے، ورنہ نہیں. تیرا منصف تیری عدالت جھوٹی ہے، سچا اسلامی قانون ہمارا ہے، ہمیں بتاتے ہو تم عظمت مٹی کی، ہمیں بتاتے ہو تم عظمت مٹی کی، اس کی رگوں میں سارا خون ہمارا ہے، اس کی رگوں میں سارا خون ہمارا ہے. آگے شاعر مسلمانوں کی خودداری بیان کرتا ہے کہ ہم دریا والے اور سمندر والے ہیں، دریا والے اور سمندر والے ہیں، قطرہ قطرہ نہ ہم کو خیرات میں دو، قطرہ قطرہ نہ ہم کو خیرات میں دو، پھر سے سونے کی چڑیا کر دیں گے. شاید یہ مصرع بہت سے لوگوں کو سمجھ میں نہ آئے، وہ اس لیے کہ ہندوستان کو انگریزوں کے آنے سے پہلے سونے کی چڑیا سے یاد کیا جاتا تھا، لیکن ان بدبختوں نے یہاں سے سونے کی چڑیا چرا لی ہے. پھر سے سونے کی چڑیا کر دیں گے، لاؤ ہندوستان ہمارے ہاتھ میں دو، لاؤ ہندوستان ہمارے ہاتھ میں دو. ہم دریا والے اور سمندر والے ہیں، قطرہ قطرہ نہ ہم کو خیرات میں دو، پھر سے سونے کی چڑیا کر دیں گے، لاؤ ہندوستان ہمارے ہاتھ میں دو. پتھر والے اور نہ کنکر والے ہیں، اس مجلس کی نسبت سے پتھر والے اور نہ کنکر والے ہیں، ہیرے موتی اور نگینے والے ہیں. تم کیا جانو امریکہ اور لندن کو، ہٹ بازو ہم لوگ مدینے والے ہیں، ہٹ بازو ہم لوگ مدینے والے ہیں. جزاک اللہ نے دعا سے نوازا. اب میں اس کے بعد ایک اور نظم پڑھنا چاہتا ہوں جو ہمارے مسلمانوں کی قربانی کے متعلق ہے. آنسو بھی ہمارا ہے، دامن بھی ہمارا ہے. سب تیار ہیں بھائی 10 منٹ کے لیے؟ ساتھ دیں، آپ لوگوں کا ساتھ رہے گا تو میں صحیح پڑھ پاؤں گا. آنسو بھی ہمارا ہے، دامن بھی ہمارا ہے، ہم نے ہی لہو دے کر گلشن کو سوارا ہے. سو ظلم کیے تم نے پر
کی ہم نے پر آہ نہ کی ہم نے وہ ظرف تمہارا تھا یہ ظرف ہمارا ہے وہ ظرف تمہارا تھا یہ ظرف ہمارا ہے فرعون بھی اٹھا تھا موسیٰ کے مٹانے کو موسیٰ کے مٹانے کو وہ نیل میں ڈوبا ہے قدرت کا اشارہ ہے آنسو بھی ہمارا ہے دامن بھی ہمارا ہے آگے کے شعر میں شاعر مسلمانوں کو ہندوستانی مسلمانوں کو ان کو بیدار کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور کہتا ہے کہ تم راہ سے بھٹکے ہو اے ہندی مسلمانوں اے ہندی مسلمانوں گر راہ پہ آ جاؤ یہ میدان تمہارا ہے آنسو بھی ہمارا ہے دامن بھی ہمارا ہے اور آخر میں ایک شعر کہ جس چیز کو چھوڑنے کی وجہ سے ترک کرنے کی وجہ سے ہم ذلیل و خوار ہوئے اور وہ ہے نبی کا طریقہ شاعر کہتا ہے ہر چیز کو پاؤ گے محمد کی غلامی میں محمد کی غلامی میں پھر ہند ہی کیا شے ہر ملک تمہارا ہے پھر ہند ہی کیا شے ہر ملک تمہارا ہے جزاک اللہ آپ نے بہت اچھی طرح سنا اور دعاؤں سے نوازا اب نعتیہ اشعار پیش کرنا چاہتا ہوں اس سے پہلے ہم سبھی ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم اور دل کے کانوں سے سنیں جمعرات کی رات ہے درود شریف بار بار پڑھیں اللہ کے نبی کو فوراً ہی پیش کیا جائے گا سامنے سیرت مصطفیٰ در سے ہے رہبری کے لیے پھر ہمیں اور کیا چاہیے مومنوں زندگی کے لیے ہاتھ آنے کو کچھ بھی نہیں بس
ملے گی یہ دو گز زمین، ہاتھ آنے کو کچھ بھی نہیں، بس ملے گی یہ دو گز زمین، جانے پھر کیوں پریشان ہے آدمی کے لیے، سامنے سیرت مصطفیٰ درس ہے رہبری کے لیے۔ آگے شعر میں شاعر جنت کی کیا کیفیت ہوگی اور جنتی کے لیے اللہ نے کیا سامان تیار کر رکھا ہے اس کی ترجمانی کرتا ہے، بغور سماعت فرمائیں۔ باغ جنت کی پلواریاں، سبز گنبد کی پرچھائیاں، باغ جنت کی پلواریاں، سبز گنبد کی پرچھائیاں، کر چکا ہے خدا سب عطا، اپنے ہر جنتی کے لیے، سامنے سیرت مصطفیٰ درس ہے رہبری کے لیے۔ اور آخر میں جب آخرت میں سب پریشان ہوں گے، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، انبیاء بھی نفسی نفسی پکاریں گے، اور ایسے وقت میں اگر ہمارے نبی کی ہمیں شفاعت نصیب ہو جائے تو ظہر نصیب۔ شاعر اسی کی ترجمانی کرتا ہے، حشر میں ہم کہاں تم کہاں، جب نہ ہوگا کوئی مہربان۔ برحقیقت شاعر نے اس مصرے میں ایک پورے حدیث کی ترجمانی کی ہے جو تمام کتب احادیث میں موجود ہے۔ حشر میں ہم کہاں تم کہاں، جب نہ ہوگا کوئی مہربان، بن کے رحمت حضور آئیں گے، اپنے ہر امتی کے لیے، بن کے رحمت حضور آئیں گے، اپنے ہر امتی کے لیے، سامنے سیرت مصطفیٰ درس ہے رہبری کے لیے، پھر ہمیں اور کیا چاہیے، مومنوں زندگی کے لیے۔ جزاک اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ قاری جابر صاحب کے لیے فاروق بھائی میمن کی طرف سے 500 روپے، علی بھائی دورات کی طرف سے 100 روپے، بشیر بھائی منگیرا کی طرف سے 200 روپے،
ذاکر بھائی مائک کی طرف سے 500 روپے، شکیل بھائی پٹیل کی طرف سے 100 روپے، کل 1500 روپے، اور جو ہے میزبان کی طرف سے دیا رہا ہے کچھ۔ اللہ تعالیٰ ان کے علم میں عمل میں برکت عطا فرمائے، اور جتنے بھی اہل خیر حضرات ہیں ان تمام کو اجر عظیم سے نوازے۔ یہ بہت سے لوگوں نے انعامات دیا، ان کے لانے والے زیادہ تر حنیف بھائی ہیں۔ اللہ تعالی حنیف بھائی کو بھی دارین کی ترقیات سے سرفراز فرمائے۔ مجموعی انعام کی ذاکر بھائی مائک کی طرف سے 1500 روپے کل شرکا کے لیے ہے۔ محمود بھائی بھامجی خیر گامی کی طرف سے تمام شرکا کے لیے 500 روپے، حاجی اسماعیل صاحب منگیرا کی طرف سے 1900 روپے، محمد بھائی مپوٹ والے کی طرف سے 2000 روپے، مصطفیٰ بھائی کاٹیا واری ہوٹل والے کی طرف سے تمام شرکا کے لیے 500 روپے موصول ہوئے۔ جزاہم اللہ خیر الجزا۔ حافظ شہباز صاحب جو برسوں سے اس گاؤں میں تراویح پڑھاتے ہیں، ان کو بھی میزبان کی طرف سے ہدیہ دیا جا رہا ہے۔ حافظ شہباز صاحب آئیں اور اپنا انعام لیں۔ اب یہ ہمارے بچوں کا پروگرام مکمل ہو چکا۔ ہمارے مہمان میں سے قاری طیب صاحب ہیں، ان سے بھی درخواست کی جا رہی ہے کہ وہ بھی آئیں اور مختصر وقت میں اپنے کلام سے سامعین کے قلوب کو مسرور فرمائیں۔ قاری طیب صاحب تشریف لائیں۔ السلام علیکم۔ الصبح بدا من طلعته والليل دجا من وفرته الله 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 كنز الكرم مولى النعم هادي الأمم لشريعته كنز الكرم مولى النعم هادي الأمم لشريعته الصبح بدا من طلعته والليل دجا من وفرته الله 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 أذكى النسب على الحسب كل العرب في خدمته الصبح بدا من طلعته والليل دجا من وفرته الله 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 سعدي شجر نطق الحجر شق القمر بإشارته الصبح بدا من طلعته والليل دجا من وفرته الله 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 فمحمدنا هو سيدنا فالعز لنا لإجابته الصبح بدا من طلعته والليل دجا من وفرته الله 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 الله
جزاکم اللہ خیر الجزا. قاری صاحب کے لیے بھی میزبان کی طرف سے ہدیہ ہے، قبول فرمائیں اور میزبان کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائیں. اب میزبان کی شکریہ کے لیے میں محتمین صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ مختصر وقت میں میزبان کا شکریہ ادا کریں. وقت بہت زیادہ ہو رہا ہے. بہرحال یہ آج کی مجلس میں جیسے کہ پہلے بتایا تھا کہ اشعار کا سننا بھی سنت ہے. بہرحال یہ ایک نایاب بات تھی جو ہمارے یوسف بھائی وراشیہ نے اس سنت کو زندہ کیا. اللہ تعالیٰ ان کے مال میں برکت عطا فرمائے، ان کی اولاد کے مستقبل کو روشن و تابناک فرمائے، اور جتنے لوگوں کو انہوں نے مہمان نوازی کی ہے اللہ تعالیٰ ان کی مہمان نوازی بھی قبول فرمائے. بہت سے جتنے بھی مساہمین شرکت کرنے والے تمام کو شربت کا انتظام کیا گیا. اللہ تعالیٰ شربت پلانے والے کو حوض کوثر سے شربت پلائے اور اللہ تعالیٰ ان کی تمام خدمات کو قبول فرمائے، اپنی مرضیات پر چلائے، ہر قسم کے شرور اور فتنے سے حفاظت فرمائے. ماشاءاللہ آج کا یہ پروگرام بہت ہی اچھا رہا. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو جو باتیں کہی گئی اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. میں پہلے بتایا تھا کہ اسی لیے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے بعض اشعار میں حکمت کی باتیں ہوتی ہے، حکمت و دانائی کے اشعار کو سننا سنت ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ میزبان کو بہت زیادہ دارین کی ترقیات سے سرفراز فرمائے اور آنے والوں کو بھی قبول فرمائے. آپ نے بھی ٹھنڈی کی رات میں میزبان کی دلجوئی کے لیے تشریف لائے. اللہ تعالیٰ تمام کو اجر عظیم عطا فرمائے. اب میں اخیر میں مفتی شفیق الرحمان صاحب استاد حدیث دارالعلوم جامعہ زکریا جگوار سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنی مستجاب دعا پر مجلس کا اختتام فرمائیں. مفتی شفیق الرحمان صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك العفو والعافية. اللهم إنا نسألك تمام العافية. یا ارحم الراحمین ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کی لغزشات کو درگزر فرما، ہم سب کے سیئات کو حسنات سے مبدل فرما. یا ارحم الراحمین آج کی اس ہونے والی مجلس کو اپنی بارگاہ میں بے حد قبول فرما. ہم سب کو اس مبارک مجلس کی شرکت کی برکت سے بار بار حرمین شریفین کی زیارت سے مشرف فرما. یا ارحم الراحمین تیرے حبیب کا بار بار اس مجلس میں تذکرہ ہوتا رہا کہ اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کی پوری پوری اتباع نصیب فرما. یا ارحم الراحمین بار بار روضہ اقدس کی زیارت سے مشرف فرما. یا ارحم الراحمین ہم سب کو بار بار اس مقدس مقامات کی زیارت سے ہم سب کو بار بار مشرف فرما. یا ارحم الراحمین آج کی اس مجلس میں جن لوگوں نے بھی جس طرح سے بھی تعاون کیا ہے ان کے تعاون کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ان کو اپنی شایع نشان اجر عظیم مرحمت فرما. ہم سب کو اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری پوری اتباع نصیب فرما. یا ارحم الراحمین ہم سب کو اپنی رضا، اپنی محبت، اپنی معرفت نصیب فرما. اپنی رضا والے راستے پر ہم سب کے لیے چلنا آسان فرما. پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو اپنی زندگی میں لانے کی توفیق عطا فرما. اللہم تقبل دعاءنا بوسیلۃ النبی الکریم صلی اللہ علیہ وسلم وتقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. جزاکم اللہ خیر الجزا. آج کے اس مجلس کی جتنے بھی ثواب ہیں اللہ تعالیٰ ان کا ثواب یوسف بھائی کی والدہ کو پہنچا دے، ان کی مغفرت عطا فرمائیں، اور جتنے بھی مساہمین طلبہ ہیں وہ طلبہ رک جائیں کیونکہ آپ کا مجموعی انعام باقی ہے.
جتنے بھی مساہمین ہیں وہ رک جائیں، اپنا مجموعی انعام قاری صاحب سے وصول کر کے پھر جائیں۔